ہم نے یہ دیکھا کہ رومن امپائر کی بنیاد ملٹری اور اکنامکس کے اوپر تھی. بیسکلی وہ ڈکٹیٹرشپ تھی, ظالمانہ حکومتیں. یہی پرشین امپائر کے ساتھ تھا, یہی چائنیز امپائر کے ساتھ. مذہبی ہونے کے باوجود, ان کے اپنے اپنے مذہب بھی تھے, اس کے باوجود ان کی کوئی آئیڈیولوجیکل مورل بیس نہیں تھی, کوئی اسپرچل بیس نہیں تھی, نظریاتی بنیاد نہیں تھی. آن دی ادر ہینڈ اسلامک فورسز جب یہاں سے خلافت راستہ جب پھیلنا شروع ہوتی ہے تو نہ تو اس کے پاس کوئی اکنامک پاور ہے نہ ملٹری پاور ہے. اونلی آن دا اسٹرینتھ آف آئیڈیالوجی اینڈ اسپرچویلٹی, روحانیت اور نظریات کی بنیاد پر یہ جب پھیلنا شروع کرتے. اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن بادشاہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ, یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ تو لگے کہ یہ فوجیں مسلمانوں کی جو پوری دنیا پہ قبضہ کرتی جا رہی ہیں, ایک نئی ڈاکٹرن, ایک نئی آئیڈیالوجی, نئی قوم, نئی نسل, ایک جو کہ اپنے زمانے میں کسی نے نہ کبھی سنے نہ کبھی دیکھے. وہ رولز آف وار, وہ رولز آف مورالٹی, وہ اخلاقیات جو کہ نبیوں کے بارے میں لوگوں نے شاید قصے کہانیوں میں سنا ہو, لیکن ایک پوری قوم اس مزاج کی ہو, ایسی تو کوئی چیز کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی. تو جب وہ سفیر جب وہ پہنچتا ہے مدینہ تو گھومتا پھر مدینہ کا چھوٹا سا شہر جس میں چھوٹے چھوٹے گھر مٹی کے بنے ہوئے, تو لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کہاں ہیں. اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے ایک امیر المومنین ہوتے ہیں. تو اس کو یہ کانسیپٹ اس کے لیے عجیب تھا. کہنے پھر رہت محل کہاں ہے, کہنے ان کا محل بھی نہیں ہوتا, یہ چھوٹا سا گھر ہے ان کا مسجد نبوی کے ساتھ 2 کمروں کا. اس پر وہ اور حیران ہوا, کہتے میں ان سے مل کیسے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں مل سکتے, وہ ریگستان میں گئے ہوئے ہیں, بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا ہے, امیر المومنین اس اونٹ کو ڈھونڈنے گئے. اب سوچئے اس سفیر کو, اس کی حالت, اس پہ دہشت جو طاری ہوئی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا ہے, اور ان کے امیر کا حال یہ ہے کہ ریگستان میں بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے گیا ہوا ہے. وہ ریگستان میں ان کے پیچھے جاتا ہے, ایک درخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کا ٹیک لگا کے اپنی سو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کر سٹپٹا جاتا ہے, حیران ہوتا ہے, اور کہتا ہے عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے اتنے سکون سے سوتے ہیں, ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں کے بیچ میں بھی ان کو اپنی جانوں کا خوف ہوتا ہے. اس سے خوبصورت کمنٹری اس وقت کے پولیٹیکل اور اکنامک ماڈلز پر ہو ہی نہیں سکتی. سو فیسنیٹنگ. یعنی ان کے سفیر نے جو اپنی کمنٹری دی ہے, اٹ واز سو سٹننگ اینڈ امیزنگ کہ ہمیں مزید کوئی کمنٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ اس زمانے کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک آرڈرز جو اس وقت کی سپر پاورز تھی وہ کون سے نظام حکومت پر چل رہی تھی. اس کی ایک مثال, جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز کو پرشین اور رومن امپائرز پر یہ ایک ساتھ انہوں نے حملے جو کیے, تو ایک جاسوس بھیجا گیا دشمنوں کی طرف سے مسلمان فوج میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان فوج ہے کیا. جاسوسی کے لیے جب وہ آیا, دشمن بادشاہ نے جاسوس کو بھیجا, اس نے کئی دن مسلمان فوج میں گزارے, اور واپس جا کے جو اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حیرت انگیز ڈاکٹرن ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی فوج کہیں نہیں دیکھی, یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد. رہبان باللیل و فرسان بالنہار کے لفظ استعمال کیے اس نے تاریخ میں. کہتا ہے کہ یہ ایسی فوج ہم نے کبھی نہیں دیکھی, رات کو ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ دنیا سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے, ساری رات عبادت کرتے ہیں, اتنے نیک متقی پرہیزگار ہیں, لگتا ہے کہ یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے, عبادت گاہوں میں بیٹھنے والے راہب ہیں, ننز ہیں. یعنی وہ جو ننز جو ہوتی ہیں جس طرح, اور وہ پادری جو ہوتے ہیں جو ساری زندگی چرچز میں گزار دیتے ہیں, ان کا تو ظاہر میں ان کو دیکھو تو سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی کام نہیں. دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں, لگتا ہے کہ ان جیسے شہ سوار فائٹرز, سولجرز دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے. یہ کمبینیشن ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا دنیا میں. اس سے پہلے ہمیشہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ فوجیں جب کوئی علاقے فتح کرتی تھی تو وہاں تباہی اور بربادی کا حشر نشر کر دیا کرتی تھی, نہ کوئی انسان چھوڑتے تھے. چنگیز خان آیا تو اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا, مشہور ہے دنیا میں.